بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح، اس کا یہ آخری رکوع ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا۔ الرؤیا، خواب۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس طرح پیچھے تفصیل کے ساتھ بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس کے بعد اہل ایمان کا، مسلمانوں کا مکہ میں داخلہ ممنوع تھا۔ کوئی مسلمان حج عمرہ کرنے کے لیے مکہ شریف نہیں جا سکتا تھا۔ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات خواب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، عمرہ ادا کیا، طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، اور پھر حلق اور قصر یعنی بال، پورے سر کے بال منڈوانا یا بال چھوٹے کروانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب صحابہ اکرام کے سامنے بیان کیا تو صحابہ اکرام کے دل بھی مچلنے لگے۔ وہ صحابہ اکرام جن کا بچپن مکہ میں گزرا، جوانی مکہ میں گزری، ہر وقت صبح شام دن رات بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ اب 6 برس ہو گئے ہیں، مکہ شریف میں داخلہ ممنوع ہے، بیت اللہ شریف کی زیارت نہیں کی ہے، طواف نہیں کیا ہے، عمرہ نہیں ادا کیا، حج نہیں ادا کیا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نبی کا خواب وحی الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔ ہمارا جو خواب ہے وہ شریعت مطہرہ کے تابع ہے۔ اگر کوئی بات شریعت کے خلاف ہم خواب میں دیکھیں تو وہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کو ترک کیا جائے گا۔ ہاں، شریعت کے مطابق اگر کوئی چیز خواب کے اندر دیکھی جائے تو وہ اچھا خواب ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سارے انبیاء کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے، جو اس میں حکم ہوتا ہے اور جو دکھایا جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام جانتے تھے کہ یہ اشارہ غیبی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو اب وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم جائیں گے اور عمرہ ادا کریں گے۔ چنانچہ تیاری کی گئی، صحابہ اکرام کو کہا گیا، سب کو، ارد گرد والوں کو بھی، سب چلو۔ 1400-1500 صحابہ اکرام کو لے کر حضور تشریف لے گئے، لیکن کافروں نے روک دیا، مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، حدیبیہ کے مقام پر ہی تشریف رکھے۔ اور پھر وہ سارے واقعات پیش آئے جن کا تفصیل کے ساتھ بیان ہوا گزشتہ درسوں میں، اور بالآخر معاہدہ طے پا گیا کہ ٹھیک ہے بھائی، اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، عمرہ ادا نہیں کریں، آئندہ سال آ کے عمرہ ادا کر لیں۔ وہیں پہ ہی مسلمانوں نے جو اونٹ ذبح کرنے کے لیے ہدی کے طور پر ساتھ لے گئے تھے، وہیں پہ ان کو ذبح کیا اور اپنے سر وہیں پہ منڈائے اور واپس آ گئے۔ اب صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ خلش تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب دیکھا تھا کہ ہم مکہ میں امن کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، عمرہ ادا کیا ہے، لیکن ہم تو یہیں پہ مکہ سے باہر ہی، یہیں سے ہمیں واپس جانا پڑا جا رہا ہے۔
ہم مجبور ہو گئے یہاں سے واپس جانے پر۔ تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضرت عمر فاروق نے، کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ ہم امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں گے اور عمرہ کی ادائیگی کریں گے؟ حضور نے فرمایا بالکل فرمایا تھا، لیکن کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال؟ عرض کیا حضور یہ تو نہیں فرمایا تھا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے، بے شک تم داخل ہوگے اور امن کے ساتھ داخل ہوگے اور تم عمرہ کی ادائیگی کرو گے۔ چنانچہ صحابہ کرام مطمئن ہو گئے، اور پھر 1 سال کے بعد اس معاہدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر عمرہ ادا کیا۔ صحابہ کرام لبیک اللہم لبیک کے ترانے گاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مکہ شریف کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ اس روح پرور منظر کو دیکھ نہیں سکتے تھے، چنانچہ وہ شہر چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ 3 دن تک وہ شہر سے باہر رہے، کہ 3 دن کا معاہدہ تھا کہ 3 دن تک مکہ میں قیام کر سکتے ہیں۔ تو حدیبیہ سے جب حضور واپس تشریف لا رہے ہیں تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ تم نے اسی سال ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا فرمان حق ہے، تم ضرور مکہ شریف میں داخل ہوگے۔ تو فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، تم ضرور بے ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں۔ داخلہ یدخلو، اب اس پہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ آ گیا، ضرور ضرور تم داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاء اللہ، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ان جو ہے اگر اس کا اپنا معنی کیا جائے تو معنی ہوتا ہے اگر، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ اور ان جو ہے کبھی از کے معنی میں بھی آتا ہے، تو جب از کے معنی میں لیا جائے تو پھر معنی ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت تم مکہ میں امن کے ساتھ داخل ہوگے۔ اور اگر انشاء اللہ ان اپنے معنی میں بھی استعمال کیا جائے تو پھر بھی درست ہے، یعنی ہر کام مشیت الہی کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر ہر کام مشیت الہی، قضائے الہی کے تابع ہے۔ یہاں 2 چیزیں جو ہیں ان میں عام طور پر فرق نہیں کیا جاتا، ایک ہے قضائے الہی اور ایک ہے رضائے الہی۔ رضائے الہی کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی، اور قضائے الہی کا معنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف اچھے کاموں کے اندر ہوتی ہے، کہ انسان جب اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس میں رضائے الہی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا، لیکن قضائے الہی ضرور ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے بغیر کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اختیار کسی حد تک دیا ہے، انسان جو کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فعل پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے رضائے الہی سے تو وہ کام ہوتے ہیں جن میں، جو اچھے کام ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی ہے، ورنہ جو بھی ہوتا ہے وہ اس میں قضائے الہی ضرور ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ، تقدیر الہی۔ اسی لیے اب جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے رضائے الہی ہے، یہ کہنا چاہیے قضائے الہی ہے، جی تقدیر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کو اسی طرح منظور تھا۔ اب اس میں رضائے الہی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی اس طرح مثلا کسی کا بچہ فوت ہو گیا تو اب رضائے الہی تو نہیں کہہ سکتے، ہاں قضائے الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جی اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح لکھا تھا، اسی طرح اس کام نے ہونا تھا۔
لیکن اس میں قضاء الہی کہنا چاہیے، تقدیر الہی کہنا چاہیے، رضا الہی جو ہے وہاں نہیں کہنا چاہیے۔ اب عام طور پر اس میں لوگ ان دونوں چیزوں کو فرق نہیں کرتے اور ایک ہی معنی میں دونوں کو، قضاء الہی اور رضا الہی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ قضاء الہی ہر کام جو ہے وہ قضاء الہی سے ہو رہا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو قتل کر رہا ہے، یہ قضاء الہی ہے، تقدیر الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا تھا تو اسی طرح ہو گیا۔ یہ بندہ شہادت کی موت ہوتا ہے تو پھر کیسے؟ آپ وہ قضاء الہی بھی ہے، اس میں رضا الہی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر، اس کے حکم کی خاطر، اس کے دین کی خاطر جان قربان کی، اس میں رضا الہی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہے۔ لیکن ہمیں اس بارے میں چونکہ علم نہیں ہے کہ ایک آدمی بظاہر جو ہے وہ، ہم حسن ظن ہے کہ ایک مسلمان جس نے اللہ کی خاطر جان دی ہے تو اس کے بارے میں ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ اس میں رضا الہی، یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوئی۔ ورنہ قضاء الہی ہے، جو بھی کام ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا سے ہے، اس کی تقدیر سے ہے، اس کے فیصلے سے ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا بلا وجہ، تو اب یہ قضاء الہی تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح لکھا تھا، اس آدمی نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ اب اس میں رضا الہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اس میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، تو یہ رضا الہی نہیں ہے، لیکن قضاء الہی ضرور ہے۔ تو بہرحال بات جو ہے وہ اب دور نکل گئی۔ بات تو ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ، تم ضرور بے ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ یعنی جب اس کو از کے معنی میں استعمال کریں تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اس وقت تم جاؤ گے، اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی جانا تو ہے تم نے لیکن تمہارا اس میں کمال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی تم جاؤ گے۔ اور ہر کام جو ہے، جو بھی آئندہ کرنے والا ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ کہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یعنی انسان کہتا ہے کہ کل میں یہ کام کروں گا، تو اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کل میں یہ کروں گا، بلکہ انشاءاللہ کل یہ کروں گا، کیونکہ اب ہمیں معلوم نہیں کہ اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا، ظہر تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں، شام تک زندہ رہیں گے یا نہیں، کل تک موجود ہوں گے یا نہیں، یا کل کیا حالات ہوں گے، ہم اس قابل بھی ہوں گے وہ کام کرنے کے یا نہیں کرنے کے۔ تو اس لیے اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا ضروری ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ چنانچہ یہ سورہ کہف میں گزر چکا ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، لا تقولن نہیں ہے اور اس پہ نون تاکید ثقیلہ کا ہے، ہرگز ہرگز نہ کہو کسی کام کو کہ کل میں نے یہ کرنا ہے، یہ نہ کہو کہ کل میں یہ کام کروں گا، الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ نے چاہیے، یعنی اس کے ساتھ انشاءاللہ بھی کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ آئندہ سال جو ہے وہ حج پہ جائیں گے، انشاءاللہ آئندہ سال یہ کام کریں گے، انشاءاللہ کل یہ کام کریں گے، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ وہ ضرور کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوگا تو پھر یہ کریں گے۔ تو اب ایک اس بارے میں ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ ایک اپ ٹو ڈیٹ بابو صاحب تھے، وہ چلے گھوڑا خریدنے کے لیے، تو رستے میں کوئی مولوی صاحب مل گئے، انہوں نے پوچھا جی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں، گھوڑا خرید کے لاؤں گا منڈی سے۔ انہوں نے کہا کہو انشاءاللہ گھوڑا خریدوں گا۔ انہوں نے کہا جی انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، پیسے میری جیب میں ہیں، گھوڑا منڈی میں ہے، جا کے تو جو پسند آئے گا وہ لے لوں گا۔ انہوں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے، ہمارا کام تھا بتانا۔ اب وہ گئے آگے منڈی میں تو کسی نے ان کی جیب صاف کر لی۔ اب وہ گھوڑے دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، جب ایک پسند آیا، سودا ہو گیا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو
کچھ بھی نہیں ہے، بڑے پریشان ہو گئے، میری تو جیب کسی نے صاف کر لی۔ خیر واپس آ گئے، آگے پھر وہ مولوی صاحب ملے، بھائی کیا بات ہے، تم نے گھوڑا نہیں خریدا؟ اس نے کہا جی کیا کریں، انشاءاللہ آپ سے بات ہوئی، انشاءاللہ آگے گئے، انشاءاللہ وہاں پھرا، انشاءاللہ وہاں گھوڑے دیکھے، انشاءاللہ سودا کیا ہر بات کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو پھر جب سودا ہو گیا تو میں نے انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب خالی تھی۔ تو انہوں نے کہا ایک دفعہ انشاءاللہ وہ کہہ دیتے تو وہ بہتر تھا، جو اس کا موقع تھا۔ اس موقع پہ تو آپ نے کہا انشاءاللہ کی ضرورت نہیں ہے، پیسے میری جیب میں ہیں، تو انشاءاللہ یہ کہنا چاہیے۔ تو جو بھی کام مستقبل میں، فیوچر میں، تو کنست میں ہم نے کرنا ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ بھی کہنا چاہیے کہ یہ کام کریں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو یہاں بھی اس کا یہی مفہوم ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں تو شک شبہ نہیں ہوتا نا۔ ہمیں تو اب معلوم نہیں کہ آئندہ کیا حالات ہونے والے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ تو یہ بھی تعلیم کے لیے ہے کہ کوئی بھی کام جو تم نے آئندہ کرنا ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ کہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا یا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم ضرور بے ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے، آمنین، امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کا حلق کراتے ہوئے، یعنی سارے سر کے بال جو ہے وہ صاف، جس طرح، اور وہ مقصرین، اور بال چھوٹے۔ اب اگر آدھے بال کاٹے جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے قصر، یعنی سارے بالکل جڑوں سے ان کو نہ اتارا جائے، اور اگر سارے سر بال اتار دیے جائیں تو وہ حلق۔ تو حج اور عمرہ جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کا آخری رکن یہ ہوتا ہے، یعنی احرام کھولا جاتا ہے جس وقت، اس وقت حلق یا قصر کروایا جاتا ہے۔ دونوں صورتیں جائز ہیں، لیکن حلق جو ہے وہ بہتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کے لیے دعا فرمائی، اللہم ارحم المحلقین، حلق کرانے والوں پر رحم فرما۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا والمقصرین، حضور نے پھر یہی دعا فرمائی کہ یا رب العالمین حلق کروانے والوں پر رحم فرما۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ جب صحابہ اکرام نے عرض کیا تو حضور نے پھر ساتھ والمقصرین کہ یا مولا قصر کروانے والوں کو، یعنی جو بال چھوٹے کروا رہے ہیں ان پر بھی رحم فرما۔ تو اس اعتبار سے حج یا عمرہ جب ادا کرتے ہیں تو احرام کھولتے وقت حلق جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، یعنی پورے سر کے بال صاف کروا دینا، اور قصر بھی جائز ہے، درست ہے۔ لا تخافون، تمہیں کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا، امن کے ساتھ، یعنی اسی کی تاکید کی جا رہی ہے کہ حالات تو یہ تھے کہ مکہ والوں نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، اور رستے سے ہی حرم کی حد پہ جا کے وہیں پہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے قربانی کے جانور ذبح کیے اور وہیں پہ حلق کروا کے تو واپس آ گئے، احرام کھول دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تم ضرور بے ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے، امن کے ساتھ عمرہ ادا کرو گے، حلق قصر کرواؤ گے، تمہیں کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب اس میں یہ تھا کہ مسلمان مکہ شریف آئے، مدینہ شریف سے 8-10 دن کا سفر طے کر کے آئے، اور پھر وہاں پہ حدیبیہ میں قیام ہوا، اور وہیں سے عمرہ کی ادائیگی کے بغیر واپس جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کافر اتنے طاقتور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اب معاذ اللہ طاقت نہیں ہے کہ تم اتنے کمزور ہو کہ تم عمرہ نہ ادا کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیتا، لڑائی ہوتی، کچھ تو خون ہوتا، مسلمان پھر بھی عمرہ ادا کر لیتے۔ لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں تھیں،
جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ صلح کا ایک معاہدہ طے ہوا اور یہ اسلام کی ترقی کا ایک یعنی نیا موڑ ثابت ہوا، یہاں سے اسلام تیزی کے ساتھ ترقی کرنے لگا۔ بڑے بڑے یعنی بہادر نوجوان مکہ کے اس صلح حدیبیہ کے بعد خود بخود چل کے مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے اسلام کیا، جن میں حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص، حضرت امیر معاویہ وغیرہ وغیرہ۔ تو فعلم ما لم تعلموا، یہ جو معاہدہ ہوا بظاہر اس میں یہ تھا کہ مسلمان دب کر معاہدہ کر رہے ہیں، کمزوری دکھا رہے ہیں، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں تھیں، پس وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، پس اس نے اس سے پہلے یعنی عمرہ کی ادائیگی سے پہلے یہ تمہارے لیے قریب فتح کر دی، یعنی صلح حدیبیہ۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، وَدِينِ الْحَقِّ، اور حق دین کے ساتھ، سچے دین کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ ایک غلبہ ہے جو سیاسی طور پر رہتا ہے اور ایک دلائل کے اعتبار سے غلبہ۔ سیاسی اعتبار سے بھی دین کا غلبہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں مکہ شریف فتح ہو گیا، جو کفر و شرک کا اس وقت ایک گڑھ اور مرکز بن چکا تھا۔ اس کے بعد پورے عرب کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا، اور پھر اس کے چند ہی سالوں بعد خلفائے راشدین کے دور میں ہی بر اعظم ایشیا، افریقہ اور یورپ تک اسلام جو ہے وہ پھیل گیا، اور بڑے عرصے تک دنیا کے ایک بہت بڑی یعنی تینوں بر اعظموں پہ اسلام کی حکومت رہی۔ تو سیاسی غلبہ بھی ہے، اور جہاں تک دلائل کے اعتبار سے غلبہ ہے وہ تو ہر دور کے اندر یعنی اسلام کو حاصل رہا ہے کہ دلائل کے اعتبار سے کوئی بھی دین جو ہے وہ دین اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل کے اعتبار سے دین اسلام کو تمام ادیان پہ غلبہ عطا فرمایا ہے۔ تو فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے گواہ۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں اس کے فرمانے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب حدیبیہ کا معاہدہ ہو رہا تھا، جب بات چیت طے ہو گئی بھائی ٹھیک ہے معاہدہ وہ کرتے ہیں، یہ اس میں شکیں ہوں گی، یہ شرطیں ہوں گی، تمام شرائط جو ہیں ان پہ جب اتفاق ہو گیا، اب معاہدہ لکھنے کا موقع آیا۔ حضرت علی کو حضور نے فرمایا بھائی لکھو۔ حضرت علی لکھ رہے ہیں، حضور نے فرمایا لکھو کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان میں طے پا رہا ہے۔ یہ ان دو فریقوں کے درمیان یہ ایگریمنٹ، یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ حضرت علی نے جب یہ لکھا تو مکہ والوں کی طرف سے، قریش کی طرف سے، کافروں کی طرف سے جو آئے تھے، سہیل بن عمر بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کہا بھئی یہ ہم نہیں لکھیں گے کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان ہو رہا ہے، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، اور اگر آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے، تو اس لیے یہ نہیں لکھیں گے۔ حضور نے فرمایا چلو اس کو
مٹا دو۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نہیں مٹاؤں گا۔ اب عام طور پر کیا ہوتا ہے، الامر فوق الادب، کہ بزرگوں کا ادب ضروری ہے، لیکن جب بزرگوں کا حکم ہو جائے تو پھر ادب یہی ہے کہ جو بزرگ کہیں اس کو مان لیا جائے۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی نعت سناؤں گا۔ حضور نے فرمایا ممبر لاؤ۔ ممبر لا کے رکھ دیا گیا۔ حضور نے فرمایا تم ممبر پہ بیٹھ جاؤ، میں صحابہ کرام کے ساتھ نیچے بیٹھوں گا، پھر تم نعت سناؤ گے۔ اب ادب یہ ہے کہ حضور ممبر پہ ہوں، حضرت حسان بن ثابت نیچے ہوں، لیکن الامر فوق الادب، جب حضور کا حکم ہو گیا کہ تم ممبر پہ بیٹھو میں نیچے بیٹھوں گا، تو اب ادب یہی ہے کہ جو حضور کا حکم ہو گیا اس کو مانا جائے۔ اب حکم کی خلاف ورزی کی جائے تو پھر وہ ادب نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس سے بھی آگے ایک سٹیپ آ جاتا ہے، وہ یہ مقام تھا کہ حضور نے فرمایا مٹا دو۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نہیں مٹا سکتا۔ یعنی یہ وہ ہاتھ ہے جو محمد الرسول اللہ کی عظمتیں بلند کرنے کے لیے جب اٹھتا ہے تو اسی لیے اٹھتا ہے۔ اب لکھ تو دیا ہے میرے ہاتھ نے، میرے ہاتھ یہ مٹا نہیں سکتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے دکھاؤ۔ حضور نے خود اپنے ہاتھ سے یہ الفاظ مٹائے، اور اس نے جو کافروں کی طرف سے اس نے کہا یہ لکھیں کہ محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، محمد بن عبداللہ ہوں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ کسی کے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہرحال ہم نے چونکہ بہر صورت یعنی ان ادر خفال بہر صورت ہر صورت میں ہم نے یہ معاہدہ کرنا ہے، اس لیے تمہاری یہ بات بھی مانتے ہیں۔ تو حضور نے اپنے ہاتھ سے یہ الفاظ مٹائے اور حضرت علی سے کہا ٹھیک ہے اب لکھو کہ محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا فرما رہا ہے کہ کافروں کے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے تو اب اس کے بعد کسی اور کی گواہی اس کا کیا مقام اور کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ ہاں جو مانے گا اس کا اپنا فائدہ ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ ماننے والا اپنی کامیابی اور اپنے لیے جنت کا راستہ درست کرے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ اپنی قبر کو تاریک کرے گا اور اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے۔ خود رب ذوالجلال جب گواہی دیتا ہے تو اب کسی کے دوسرے کے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محمد الرسول اللہ، جن لفظوں کو کافروں نے کہا تھا کہ مٹا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، شدید ان کی جمع اشداء، کافروں پہ بڑے سخت اور بڑے بھاری ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یعنی یہ مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص صفت بیان فرمائی کہ جب کفار سے مقابلہ ہو تو بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل۔ چنانچہ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاملہ آپس میں کس طرح ہوتا ہے۔ فرمایا مثل المومنین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال فی توادہم و تراحمہم، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت، مہربانی اور نرمی کرنے میں کس طرح ہے، کمثل الجسد الواحد، جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، انسانی جسم ہے۔ اب انسانی جسم میں مختلف اعضاء ہیں، پاؤں ہے، ہاتھ ہے،
آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، دل ہے، اور دل یعنی جسم کے مختلف اعضاء ہیں۔ تو فرمایا امت مسلمہ مومن یہ جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ اور جسم میں کیا ہوتا ہے؟ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالحمى والسہر، کہ اگر کوئی ایک عضو بیمار ہو جاتا ہے، ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے، تو سارا جسم اس کی وجہ سے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ بے خواب اور پریشان، بہت بے چین ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ پاؤں میں تکلیف ہے تو باقی جسم کے بھائی ٹھیک ہے، پاؤں میں تکلیف ہے نا ہمیں کیا ہے، ہم آرام سے سوتے ہیں جی، یا کیا ہے دل میں تکلیف ہو رہی ہے اور باقی کہ بھئی ٹھیک ہے وہ تکلیف دل کو ہے نا ہمیں کیا ہے، ہم آرام سے سوتے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا جسم کا۔ جب کوئی ایک انگلی میں بھی تکلیف ہوتی ہے، ایک انگلی زخمی ہو جائے تو تکلیف سارے جسم کو ہوتی ہے۔ تو فرمایا اسی طرح امت مسلمہ جسد واحد کی طرح ہے، یعنی جسد واحد کی طرح ہونا چاہیے کہ اگر ایک مسلمان دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان پہ کوئی آفت آتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو سارے مسلمان اس کے لیے بے چین ہو جائیں اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ ایک دوسرے یہ اب ایک اینٹ ہے، الگ الگ اینٹیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب وہ جڑ جاتی ہیں تو ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہے۔ تو حضور نے اپنی انگلیوں کو اس طرح انگلیوں کے اندر ڈالا، تو فرمایا کہ مومن کا تعلق مومن کے ساتھ ایسا ہے جیسے دیوار کا ایک حصہ دوسرے کو سہارا دیتا ہے، تو مل کے وہ مضبوط دیوار بن جاتی ہیں۔ تو مومن بھی اسی طرح مل کے ایک دوسرے کے ممد و معاون، ایک دوسرے کے ہیلپر ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں اور اس کا سہارا بننے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا والذین معہ، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے بھاری ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم، تو دیکھے گا ان کو، رکعن، رکوع کرتے ہوئے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا، اس کی خوشنودی وہ طلب کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ قابل غور ہے، جس طرح یہ فرمایا کہ مومن کافروں پہ بڑے بھاری ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، اور اس سلسلہ میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دو حدیثیں بھی یہاں نقل کی ہیں کہ مومنوں کو آپس میں کس طرح ہونا چاہیے، کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کی یعنی اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے۔ تو آگے فرماتے ہیں اہل ایمان کی باہمی محبت اور وابستگی کا یہ حال ہے کہ جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اجنبیوں کی طرح پہلو بچا کر نکل نہیں جاتے، بلکہ یعنی مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا التقى المسلمان وتصافحا وحمد اللہ واستغفراه غفر لهما، یعنی جب دو مسلمان آپس میں ملیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، سلام کریں، اپنے رب کی تعریف کریں، اس سے مغفرت طلب کریں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو بخش دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں روح المعانی، علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر ہے، اس کی ایک عبارت نقل کی ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں علامہ آلوسی کے حوالے سے، اس کا ترجمہ یہ ہے، فرماتے ہیں علامہ آلوسی یعنی ہمارے ہاں لوگوں کی عادت ہے کہ صبح اور عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں ہر نماز کے بعد یہ ایک روٹین ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کیا جاتا ہے، سلام کیا جاتا ہے، تو اس دور میں وہاں اس شہر کے اندر جہاں علامہ آلوسی رہتے تھے وہاں صرف صبح اور عصر کے بعد یہ روٹین تھی۔ فرماتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو یعنی شروع سے صحابہ کرام کے دور سے کوئی اس کی دلیل ہو، لیکن فرماتے ہیں لیکن ایسا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل مصافحہ سنت ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضور نے فرمایا جب دو مسلمان ملیں اور مصافحہ کریں اور اللہ کی حمد کریں، اللہ سے بخشش مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے۔ تو مصافحہ کرنا جب سنت ہے تو اب اگر نماز کے بعد کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض حالات میں اس کی پابندی بلکہ اس میں غلو اس کو مسنون مصافحہ سے خارج نہیں کرتا، یعنی اس میں اس طرح اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو فرض سمجھ لیا جائے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو جلدی ہے، کوئی جلدی میں سلام لیے بغیر چلا جائے تو لٹھ لے کر اس کے پیچھے تم نے سلام کیوں نہیں کیا، تم کیوں چلے گئے ہو، نہیں، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، ایک مستحب کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری سے جلدی سے چلا بھی گیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آدمی اس کے پیچھے پڑ جائے بھائی تم نے سلام کیوں نہیں کیا تھا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس میں غلو کرتا بھی ہے تو وہ اس کی غلطی ہے، اس کی وجہ سے یہ مسنون یعنی سنت سے خارج نہیں ہو جائے گا۔ آگے شیخ الاسلام عز بن عبدالسلام نے اپنی کتاب القواعد میں اس بحث مباحث شمار کیا اور فرماتے ہیں اس سے واضح ہو گیا کہ امت میں مروجہ ایسے اعمال جن کی اصل تو سنت سے ثابت ہے ان کو کسی خاص وقت یا مقام یا پابندی سے ادا کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، یعنی اصل سنت ہے، اب اس میں اس کو کسی وقت کیا جائے، کوئی کہے بھائی نہیں دکھاؤ قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ، فلاں وقت یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بس ٹھیک ہے ایک اچھا کام ہے، اس کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے، اس کو جس وقت بھی کریں گے وہ ثواب کا کام ہوگا۔ اب مصافحہ کرنا سنت ہے تو اب اگر نماز کے بعد کسی نے کر لیا تو یہ نہیں کہیں گے کہ دکھاؤ جی قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے، مصافحہ کرنا سنت ہے تو نماز کے بعد اگر کسی نے مصافحہ کر لیا، سلام لے لیا تو اس میں کیا حرج ہے، اصل تو مسنون ہے۔ تو جب مصافحہ کرنا سنت ہے، حضور نے اس پہ بشارت دی ہے مغفرت کی، تو کسی وقت بھی جب مصافحہ کریں گے تو وہ یعنی خوشخبری جو دی گئی ہے وہ حاصل ہوگی۔ اور تو اسی طرح حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے واضح ہو گیا کہ امت میں مروجہ ایسے اعمال جن کی اصل تو سنت سے ثابت ہے، ان کو کسی خاص وقت یا مقام پر پابندی سے ادا کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہ اسے بدعت کہہ کے امت میں فساد و انتشار پیدا کرنا قرین دانش مندی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اذان کے بعد درود شریف اور نماز جنازہ کے بعد دعا، یہ اسی طرح کے مسائل ہیں۔ اب دعا کرنا سنت ہے، کہیں بھی مانگی جائے، نماز سے پہلے مانگی جائے، بعد میں مانگی جائے، جنازہ کے پہلے مانگی جائے، بعد میں مانگی جائے، ایک ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، کسی وقت بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ اب یہ کوئی ڈانگ لے کے کھڑا ہو جائے بھائی نہیں دکھاؤ قرآن پاک سے کہاں، تو اس سے یہ پوچھا جائے گا بھائی اللہ تعالیٰ نے تو کہا دعا مانگو، اب تمہارا کام ہے کہ تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنازے کے بعد مانگو کہ تمہیں جہنم میں ڈالوں گا، باقی ٹائموں میں مانگو کہ تو قبول کروں گا۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے دعا کرنا سنت ہے
اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کوئی بھی وقت ہوگا اس وقت دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ اب جو منع کرے گا یہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ بتائے کہ قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ منع ہے، فلاں وقت تو جائز ہے فلاں وقت منع ہے، یہ اب اس کی ذمہ داری ہوگی۔ تو بہرحال یہ اس طرح کے جو اچھے کام ہیں ان کو اگر مسلمان کرتے ہیں تو وہ اس خوشخبری کے مستحق ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ اور اس کے محبوب نے بیان فرمائی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار وہ کافروں پہ بڑے باری ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا تو دیکھے گا ان کو رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں 4 وصف بیان ہوئے، یہ حضور کے 4 صحابہ کرام خلفائے راشدین کے اوصاف ہیں۔ اشداء علی الکفار، رحماء بینہم کہ کافروں پہ بڑے بھاری، والذین معہ پہلا کہ جو ان کے ساتھ ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق تھے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی ہیں، جوانی کے ساتھی ہیں، بڑھاپے کے ساتھی ہیں، غار کے ساتھی ہیں اور مزار کے ساتھی ہیں، تو وہ معاہو کا مصداق ہیں۔ اشداء علی الکفار اور یہ کافروں پہ بڑے بھاری، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت ہے کہ وہ کافروں پہ بڑے سخت تھے۔ رحماء بینہم یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت ہے کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل، اور تو دیکھے گا ان کو رکوع کرتا ہوا سجدے کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہوئے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف ہے کہ نماز اور بہت زیادہ نماز پڑھنا اور بہت زیادہ نوافل کی ادائیگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کام کرنے اور اس کے فضل کو چاہنا، یہ حضرت علی کا وصف۔ تو 4 خلفائے راشدین کے اوصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سیماہم فی وجوہہم ان کی نشانی ان کے چہروں میں ہے، من اثر السجود اور یہ سجدوں کے اثر سے ہے، یعنی سجدوں کا اثر ان کے چہرے میں ظاہر ہے۔ اب اس کا ایک ظاہری معنی ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ وہ یہاں مراد نہیں ہے، کہ اکثر جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو بعض لوگوں کے یہاں نشان سا ایک بن جاتا ہے نماز، تو وہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا ایک نور انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ نور دیکھنے والوں کو چہروں میں نظر آتا ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس انسان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ ان للحسنات نور نیک لوگوں کے لیے ایک نور ہوتا ہے، فی القلب نور ہوتا تو دل میں ہے، وضیاء فی الوجہ لیکن اس کی روشنی چہرے میں ہوتی ہے، وسعۃ فی الرزق اس کی برکت سے رزق میں وسعت ہوتی ہے، ومحبۃ فی قلوب الناس اور لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس نیکی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نور تو دل میں ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی چہرے سے نظر آتی ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے نیکی کا اثر جس کا یہاں فرمایا کہ ان کی نشانی
ان کے چہروں میں ہے اور سجدوں کے اثر سے ہے۔ اس سے ظاہری نشانی مراد نہیں ہے بلکہ وہ باطنی نشانی مراد ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد گرامی ہے، ما اسر احد سریرۃ الا ابداہ اللہ تعالی علی صفحات وجہہ و فلقات لسانہ، یعنی جب کوئی شخص چھپ کر بڑی رازداری سے کوئی کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آثار، اس کے چہرے اور اس کے کلام سے نمایاں کر دیتا ہے۔ اب اس میں اچھائی اور برائی دونوں شامل ہیں، یعنی ایک آدمی چھپ کے نیکی کرتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں، کسی کو دکھاتا نہیں، لوگوں سے چھپاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کا اثر اس کے چہرے پہ دکھا دیتا ہے کہ اس کے چہرے سے وہ نیکیاں یہاں ہوتی ہے، اور اس کی زبان سے وہ یعنی خود بخود اس کی زبان سے وہ یعنی ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں رات میں 100 نوافل پڑھیں، لیکن اس کے کلام سے وہ بات ظاہر ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے سے وہ پہچانی جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی چھپ کے گناہ کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی نے جانا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، کسی کا علم میں نہیں ہے، لیکن اس گناہ کی نحوست اس کے چہرے پہ ایسی آ جاتی ہے اور اس کے کلام میں ظاہر ہوتی ہے کہ سب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ چھپ کر جو کام کرتا ہے وہ اپنے طور پر تو وہ چاہے نیکی ہو یا بدی ہو، وہ چھپا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے آثار، اس کے چہرے اور اس کے کلام سے نمایاں کر دیتا ہے۔ نیکی ہے وہ چھپ کے کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، اور برائی ہے تو وہ چھپ کے کر رہا ہے لیکن اس کا اثر اس کے چہرے پہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہی اس سے مراد ہے۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے، نیکی کے اثر سے ان کی نشانی ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال یعنی صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے متبعین نیک لوگ، ان کی مثال تورات میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، لیکن حضور کی امت کے صحابہ اور ان کے متبعین نیک لوگ، ان کی مثال یہ تورات میں بھی بیان ہوئی۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں بھی ان کی یہی مثال ہے، یا اس کا تعلق آگے سے ہے۔ تورات میں تو ان کی یہ مثال بیان ہوئی حضور کے صحابہ اور ان کے متبعین کی کہ ان کی نیکی کا اثر ان کے چہروں سے ظاہر ہوگا، اور انجیل میں کیا مثال ہے؟ کَزَرْعٍ، جیسے ایک کھیتی ہے، اخرج شطأہ، اس نے اپنے یعنی وہ پودے اگائے، فآزرہ، پودا جب نکلتا ہے تو بڑا کمزور سا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہوتا ہے۔ فآزرہ فاستغلظ، اس کو مضبوط کیا، وہ مضبوط ہو گیا۔ فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنے ترے پہ کھڑا ہو گیا۔ یعنی پہلے کھیتی جو ہے، کوئی بھی پودا نکلتا ہے تو بڑا کمزور سا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ مثال ہے مسلمانوں کی کہ شروع میں مسلمان مکہ شریف میں تھے، بہت کمزور تھے اور چند مسلمان تھے، پھر آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ترقی دی اور اسلام جو ہے وہ مضبوط اور ایک تناور درخت کی طرح بن گیا۔ یعجب الزراع، کھیتی جب مضبوط ہوتی ہے، لہلہاتی ہے، تو کسان دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح اسلام کی ترقی، یہ اسلام جب ترقی کر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، لیغیظ بہم الکفار، لیکن کافر جو ہیں وہ جل بھن رہے ہیں، ان کو بڑا برا لگ رہا ہے کہ اسلام کیوں ترقی کر رہا ہے اور کیوں مضبوط ہو گیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو وعدہ کیا ہے مغفرۃ واجرا عظیما، یعنی جو لوگ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مغفرت، بخشش
اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا اور ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو ان آیات میں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اوصاف برآں۔ تو صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کی صفات اور جن کی خوبیوں کو، جن کی شانوں کو خود رب ذوالجلال بیان فرما رہا ہے۔ تو رب ذوالجلال خود ان کی صفتوں کو بیان کرتا ہے اور ان کو شانوں کو بیان کرتا ہے۔ اور اب اگر کوئی ان سے ناراض ہوتا ہے، ان سے ناراضگی اور ان سے خفا ہے اور ان کی شان بیان نہیں کرتا، ان کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ خود رب ذوالجلال جب ان کی شان بیان کرتا ہے تو اب کسی اور کے بیان کرنے کی کیا حاجت رہ جاتی ہے، یا کسی کے نہ بیان کرنے سے، یا کسی کے ان کی بے ادبی اور کرنے سے، گستاخی کرنے سے ان کی شان میں کیا فرق پڑے گا؟ ہاں، جو یہ یعنی ان کی بے ادبی گستاخی کرے گا وہ خود اپنے لیے یعنی اپنا ہی برا کر رہا ہے اور اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اور ایک اور بات بھی یہاں قابل غور ہے کہ صحابہ کرام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شانیں بیان فرمائیں، جو شانیں عطا فرمائیں، ان کو یہاں بیان کیا، لیکن آغاز کہاں سے فرمایا؟ عنوان کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، پھر آگے والذین معہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو بڑی شانیں ملی ہیں، لیکن جو بھی شانیں ملی ہیں وہ حضور کے دم قدم سے ہیں، حضور کی نسبت کی وجہ سے ہیں۔ صحابہ کرام اہل بیت اطہار جن کو بھی جو شان ملی ہے وہ حضور کے دم قدم سے ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ آج کیا ہے دنیا میں، کچھ لوگ صحابہ کرام کے تو بڑے ماننے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر کے چھوڑ کے صرف صحابہ کرام، کچھ اہل بیت کو ماننے کے دعویٰ کرتے ہیں، حضور کو چھوڑ کر اہل بیت کو صرف ماننا نہیں۔ اہل بیت صحابہ کرام کو جو کچھ ملا ہے حضور کے در سے ملا ہے، تو حضور کی غلامی اور نسبت کی وجہ سے صحابہ کرام کی شان ہے، کس لیے؟ حضور کی غلامی کا پٹا انہوں نے گلے میں ڈالا۔ اہل بیت اطہار کی شان ہے کس لیے؟ کہ حضور کے غلام ہیں، حضور کے ساتھ ان کو نسبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے ان کو شان ملی ہے۔ تو جس کو جو کچھ ملا ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے۔